بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، واقع معراج کے لامتناہی پیغامات ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق ان گنت ہیں، جن میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ واقع معراج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کفار مکہ نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین کے دروازے بند کر دیے تو رب العالمین نے آپ پر آسمان کے دروازے کھول دیے اور اپنے پاس بلا لیا اور آسمانوں کی سیر کروائی، جنت کی سیر کروائی۔ ناظرین کرام، واقع معراج سے ہمیں ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ زمین والوں نے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیا تو آسمان والوں نے حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور مرحبا بالنبی الصالح جیسے الفاظ سے آپ کو ملقب کیا ہے۔ ناظرین کرام، واقع معراج سے ہمیں ایک درس یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ دین حق کے داعی کو جب دنیا میں ستایا جاتا ہے، جتنا بھی ستایا جائے، وہ اذیتوں کے باوجود، تکالیف اور مصائب کے باوجود اپنے کام کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، لگا رہتا ہے، تو رب العالمین اس کے لیے کائنات کی تمام طاقتوں کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ زمان و مکان کو بھی اس کے لیے مسخر کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، واقع معراج سے ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے داعیوں کو، دین کی محنت اور کاوش اور جد و جہد کرنے والوں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ ان کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، واقع معراج سے ہمیں ایک پیغام یہ بھی ملا کہ جو آدمی رب العالمین کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں بروئے کار لا کر دین اسلام کی خدمت کرتا ہے تو رب العالمین اسے بہت بلند مقام پہ لے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم برابر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے مقام پر لے گئے جہاں کوئی فرشتہ، نہ کوئی پیغمبر مرسل اور نہ ہی کوئی ملک مقرب پہنچ سکا ہے۔ واقع معراج ہمیں ایک درس یہ بھی دیتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی اب دنیا میں قائم رہے گا اور آپ کے دین کے علاوہ دنیا میں اور کوئی دین اللہ کو منظور نہیں ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ واقع معراج سے ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارا جو قبلہ اول بیت المقدس ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ قابل احترام رہے گا۔ محترم ناظرین، واقع معراج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ بیت المقدس کا تحفظ مسلمانوں کو ہر دور میں اور ہر حال میں کرنا ہوگا۔ اسی تحفظ کے درس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یاد رکھا تو مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو آزاد کروایا اور اہل باطل سے اس کو آزاد کروا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج بدقسمتی سے امت مسلمہ آپس میں بٹی ہوئی ہے اور بیت المقدس یہود و ہنود کے قبضے میں ہے۔ ناظرین کرام، واقع معراج در حقیقت کفر سے اسلام کی طرف، ظلمت سے نور کی طرف اور اسی طرح معصیت سے اطاعت کی طرف سفر کرنے کا ایک نام ہے۔ ناظرین کرام، واقع معراج ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کی ذات بے حد مہربان ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے 50 نمازوں کو پیش کیا ہے کہ اپنی امت کے لیے 50 نمازیں لے کے جائیے، لیکن رب العالمین نے پھر اس میں تخفیف کر دی تو یہ اس بات کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے رب سے تعلق قائم کیجئے، وہ انتہائی مہربان ہے۔ ناظرین کرام، واقع معراج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ آج اسلام جس تیز رفتاری کے ساتھ اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے، یہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پانی کا اور دوسرا دودھ کا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو ترجیح دی اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حبیب، آپ نے جو دودھ استعمال کیا ہے آپ کی امت فطرت پر رہے گی اور دین فطرت پر قائم رہے گی۔ ناظرین کرام، واقع معراج ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مسجد اقصی سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، مسجد حرام کے بجائے، آغاز تو یہاں سے ہوا لیکن آسمانوں پر جو حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا وہ مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے۔ اس سے واضح پیغام ملتا ہے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام ایک خطے، ایک صوبے، ایک ملک اور ایک قوم تک محدود نہیں، اسلام ایک لامحدود مذہب ہے اور پوری دنیا کے لیے، تمام اطراف، اکناف و اصناف کے لیے اسلام ہے۔ تو اسلام کے علمبرداروں پر لازم ہے کہ وہ دین اسلام کی اشاعت کا بیڑا اٹھائیں اور پورے عالم میں، چہار عالم میں اسلامی تعلیمات کو عام کریں اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ واقع معراج میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تیز رفتار سواری براق کا استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوا جس آدمی کو اللہ نے وسائل دیے ہوں تو وہ آدمی
اچھی سواری استعمال کر سکتا ہے اور تیز رفتار سواری استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اس واقعہ معراج میں ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ سے مقام میں کوئی آدمی چھوٹا ہو اور اگر آپ کو مشورہ دے تو اس کا مشورہ اگر معقول ہو تو مشورے کو قبول کر لینا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں کی تخفیف کا مشورہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اس سے ہمیں ایک اور پیغام بھی ملتا ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اور گزشتہ اقوام کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ناظرین کرام، واقعہ معراج میں آپ اگر غور کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک معراج میں نماز کا تحفہ لائے ہیں اور اپنی ایک معراج میں امت کو دن میں 5 معراجیں کروائی ہیں کہ امت جب نماز پڑھتی ہے اللہ سے مناجات کرتی ہے، اللہ سے ملاقات کرتی ہے۔ معراج کی شب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے ملاقاتیں کی ہیں، تمام انبیاء نے آپ کا استقبال کیا ہے، اور حالانکہ آپ کے علم میں ہے تمام انبیاء کے شریعتوں میں، دینی مسائل میں، انبیاء اور رسل کے دینی احکامات میں کچھ نہ کچھ تغیر اور اختلاف ضرور تھا، لیکن اس کے باوجود تمام انبیاء نے آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ امت مسلمہ ہمیشہ متحد اور متفق رہے۔ بدقسمتی سے آج امت مسلمہ فرقواریت میں بٹی ہوئی ہے، قومیت میں، لسانیت میں، عصبیت میں، اور آج کشت و خون، دست و گریباں ہیں امت مسلمہ۔ امت مسلمہ کو اتحاد، اتفاق سے اور یکجہتی کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ یہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتی ہے اور ہماری کامیابی کی ضامن ہے۔ واقعہ معراج ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں تو دستک دے کے جائیں، جس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس آسمان پر گئے تو دستک دی ہے اور اندر سے پوچھا گیا کون، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا۔ اس لیے احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے آپ جب کسی کے دروازے پر دستک دیں تو جب آپ سے پوچھا جائے کون تو آپ میں کے بجائے اپنا نام لیجئے اور اپنا تعارف کروائیے۔ واقعہ معراج سے ایک ہمیں درس یہ بھی ملتا ہے کہ خیر خواہی کا جذبہ اور ہمدردی ایسی چیز ہے جس کی برکتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھا اور امت مسلمہ کے لیے انہوں نے اپنا جذبات، خیر کے جذبات قائم رکھے۔ خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات ایسے مقدس جذبات ہیں جس کی برکتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہم امت مسلمہ کے ساتھ خیر خواہی کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ نمازوں میں تخفیف کروا دیجئے۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں تخفیف کروائی اور اس کی برکتیں آج ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر 5 کے بجائے 50 نمازیں ہوتی تو یہ امت مسلمہ حرج میں مبتلا ہو جاتی اور 50 نمازوں کو ادا کرنا کتنا مشکل ہوتا۔ واقعہ معراج میں ہمیں ایک اور درس بھی ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جائیے اس میں بھی تخفیف کروائیے، تو حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے بعد اللہ کے پاس جانے سے مجھے حیا آتی ہے۔ حیا پر قرآن و سنت نے زور دیا ہے۔ امت مسلمہ کو با حیا رہنا چاہیے اور معاشرے کو با حیا بنانے میں امت مسلمہ کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، واقعہ معراج سے ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ واقعہ معراج کا آغاز بھی مسجد سے ہوا اور اختتام بھی مسجد پر ہوا، تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اپنی ظاہری باطنی ترقی کے لیے مسجد کے ساتھ وابستہ رہنا، مسجد کے ساتھ منہمک رہنا، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق رہنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو واقعہ معراج کے اصل میسج اور پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔